السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے العقیدۃ الواسطیہ پڑھتے ہیں، جو کہ عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. ہم نے اس کتاب کا بہت ہی اہم حصہ پچھلی کلاسز میں ہم نے مکمل کر لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلا حصہ مکمل کر لیا، دوسرا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. جو طلبہ یا طالبات ہمارے ساتھ شروع سے ہیں اس کتاب کو پڑھنے میں، انہوں نے کتاب کے شروع حصے میں پڑھا ہوگا کہ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب کی ابتدا میں الفرقہ الناجیہ المنصورہ، یعنی ایک اہل سنت والجماعت، اس گروہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ. اس کے بعد کہا ومن الایمان باللہ. شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، بالکل کتاب کے شروع میں آپ دیکھیں گے. ہاں، یہاں دیکھیں آپ، کتاب اس طرح شروع ہوئی تھی: اعتقاد الفرقة الناجیہ المنصورہ الى قیام الساعة اہل السنة والجماعہ. کیا عقیدہ ہے؟ کہا تھا الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ. اس کے بعد دیکھیے ومن الایمان باللہ، اللہ پر ایمان میں سے کہا کہ الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ. الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ، یہ پورا پارٹ ہم لوگوں نے پڑھ لیا الحمدللہ. کہ اللہ پر ایمان میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ میں اپنی ذات کو جن صفات سے متصف کیا ہے ان صفات کو ماننا، ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا. یہ حصہ ہم نے، یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں اپنے جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، ان صفات کو ویسے ہی ماننا جیسے اللہ نے ذکر کیا ہے. من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. نیچے کی لائن دیکھیں آپ، من غیر. تو اس کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جن اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے ان اسماء و صفات کو ویسے ہی ماننا. تو یہ حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اب دوسرا حصہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وَبِمَا وَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. وَبِمَا وَصَفَ بِهِ، اسی لیے یہ پارٹ کس طرح شروع کیا انہوں نے، دیکھیے آپ، کہا کہ ثُمَّ فِي سُنَّةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے الایمان بما وصف به. تو ثم جو کہا انہوں نے پھر، یہ دراصل حرف عطف ہے اور یہ پچھلے جملے پر عطف ہے. اس کا پچھلا جملہ کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ الایمان باللہ الایمان ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ وبما وصف به، یعنی وبما وصف به نفسه وبما وصف به رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں جمع کیا. تو پچھلی کلاس میں ہم نے
سنت کی اہمیت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. سنت کی اہمیت پر کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے. تفسر القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آپ نے پڑھی ہیں تو ایسے حدیث آپ کو ملیں گے جو قرآن کی تفسیر ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن کا ایمان ظلم سے خلط ملط نہیں ہوا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم، ایمان جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کا ایمان ظلم سے خلط ملط نہیں ہوا، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، پیس ہے، سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں. اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو ظلم سے پاک ہے، جو ظلم سے بچا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم. یہاں پر ظلم سے مراد، اسے قرآن کی خود آیت بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ظلم سے مراد وہ شرک ہے جو کہ ظلم عظیم ہے، جو کہ ظلم عظیم ہے. اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہیں جن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. کچھ دن قبل اللہ رب العالمین کی رؤیت سے متعلق ایک آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی، جن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یونس کی آیت للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے حسنہ کیا، مطلب جنہوں نے نیک کام کیا، احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى، تو ان کے لیے حسنہ بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، مطلب جنہوں نے نیک کام کیا ہے اس پر ان کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور پھر اس سے زیادہ بھی ان کو ملے گا. تو زیادہ سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الى وجہ اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل کا دیدار ہے. تو یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسر القرآن، اس کے بعد کہا وتبینہ، تفسر القرآن وتبینہ، قرآن کریم کی وضاحت کرتی ہیں احادیث مبارکہ، قرآن کریم کو کھول کھول کر بیان کرتی ہیں احادیث مبارکہ. اس کی واضح مثال اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، لیکن کس طرح حج کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، کس طرح روزہ رکھنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، کس طرح نماز ادا کرنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہیں. تو اس طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے احادیث مبارکہ، قرآن کریم کا بیان ہے احادیث مبارکہ، یعنی کھول کھول کر واضح کرنا، بیان کرنا. اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، قرآن کریم کی احادیث مبارکہ قرآن کریم پر دلالت کرتی ہیں، احادیث مبارکہ قرآن کریم پر دلالت کرتی ہیں. کیا مطلب ہے دلالت کرتی ہیں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ یہ تفسیر اور بیان اور تعبیر پر عام ہے. مطلب یہ ہے کہ تدلو کا مطلب یہاں پر تفسیر بھی ہے، تدلو کا مطلب یہاں پر بیان بھی ہے، تدلو کا مطلب یہاں پر تعبیر بھی ہے. یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر احادیث بیان کرتی ہیں، قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر احادیث بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتی ہیں. تو اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ سنت رسول اللہ تدل علی القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
قرآن پر دلالت کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن پر دلالت کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں، قرآن کو کھول کھول کر ذکر کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی بات جو کہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَتُعَبِّرُ عَنْهُ، کہ اس کی تعبیر بیان کرتی ہے، احادیث مبارکہ قرآن کی تعبیر بیان کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے تعبیر بیان کرتی ہے؟ تو واپس اس کی شرح کے سلسلے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ سے اگر پوچھا جائے تو ابن عثیمین کہتے ہیں کہ تأتی بمعان جدیدت او باحکام جدیدت لیست فی القرآن، ایسے ایسے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ایسے ایسے معانی بیان کیے ہیں جو کہ قرآن میں نہیں ہیں۔ یہ معنی ہے تعبیر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حمر اہلیہ کے متعلق اور پھر ایسی بہت ساری باتیں، بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں جو کہ قرآن میں نہیں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یہ مستقل احکام کے طور پر ہیں۔ مستقل مطلب قرآن میں نہیں آئے، قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، تو کیا ہمیں ان احکام کو بھی ماننا چاہیے؟ بالکل ماننا چاہیے۔ کس نے کہا ماننا چاہیے؟ قرآن نے ہی کہا ماننا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من يطع الرسول فقد اطاع الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے دراصل اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں رسول روکے اسے تم رک جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک اور جگہ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن میں بار بار وارد ہوئی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا، اور جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکام، وہ احادیث مبارکہ یا وہ امور جو قرآن میں وارد نہیں ہے، ان کو بھی ماننا قرآن پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ بات شاید کہ واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو ماننا جو کہ قرآن میں وارد نہیں ہے، یہ قرآن پر عمل کرنے کے ہی مترادف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے قرآن میں، وہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق پچھلے ہفتے بھی ہم نے بہت ساری باتیں ذکر کی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اور حدیث کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، قرآن اس کے نزول کا تذکرہ بیک وقت کیا ہے، جیسا کہ کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا تم پر کتاب کو اور حکمت کو، اور حکمت سے مراد یہاں پر سارے شارحین حدیث کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہاں پر حدیث یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور جگہ کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ وہ انہیں سکھاتا ہے، اللہ کا نبی وہ انہیں سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت۔ تو کتاب تو قرآن ہے اور حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کو یعنی خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہوئے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ والحکمہ کہا یہاں پر، والحکمہ۔ اسی طرح ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لوگوں کان کھول کے سن لو،
کہ میں قرآن دیا گیا ہوں اور قرآن جیسی چیز اس کے ساتھ مجھے عطا کی گئی ہے، یعنی حدیث، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حکم قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، ثبوت میں، یقین میں، اعتقاد اور عمل میں. سنت کا حکم قرآن کے حکم کے برابر ہے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جیسے قرآن ثابت ہے ویسے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. جیسے قرآن پر یقین رکھنا چاہیے ویسے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا چاہیے. جیسے قرآن پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ایسی عقیدہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ہونا چاہیے. جیسے قرآن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے ویسے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے یہ چاروں چیزوں میں سنت قرآن کے برابر ہے، ثبوت میں، یقین میں، اعتقاد اور عمل میں. ان چاروں چیزوں میں قرآن کو سنت سے، سنت کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یہاں پر جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سنت قرآن کی تفسیر ہے، سنت قرآن کا بیان ہے، سنت قرآن پر دلالت کرنے والی ہے، سنت قرآن کی تعبیر ہے. سنت ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اور کہیں پر قرآن میں مطلق طور پر ذکر کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت کریمہ فلاں کے متعلق نازل ہوئی ہے. اسی طرح کہیں پر عمومی طور پر اللہ قرآن کریم میں عمومی حکم نازل ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص کی ہے. یہاں پر جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس ساری اہمیت کے باوجود، سنت کے اس مقام کے باوجود، اہل سنت والجماعت مسلمانوں میں دو فرقے جنم لیے اور خاص طور پر عقیدے کے باب میں. ایک وہ فرقہ رہا سنت کے معاملے میں، ایک وہ فرقہ رہا جس نے انکار کیا سنتوں کا انکار کیا، اور خاص طور پر کہتے ہیں کہ اگر حدیث احاد ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے، حدیث احاد ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے. یہ معتزلہ اور فلاسفہ کا یہ عقیدہ تھا. اور ہندوستان کے بہت سارے مسلمان جو اشعری کے جو یا اعتزال کے جو قریب رہے یا اعتزال معتزلین کا جو اثر قبول کرنے لگ گئے، انہوں نے بھی اسی بات کو مانا اور کہا کہ عقیدے کے باب میں حدیث احاد کو ہم نہیں مانتے. اب یہ حدیث احاد کیا چیز ہے؟ آپ میں سے تقریباً سب نے تو پڑھا ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ حدیث احاد کیا ہے. تو ضروری ہے کہ ان کو حدیث احاد کیا چیز ہے بتا دیا جائے. حدیث احاد کے متعلق علماء میں امت میں اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف معتزلین اور فلاسفہ کی وجہ سے آئے، اور بڑی خوبصورت انداز سے انہوں نے کہا کہ عقیدے کے باب میں حدیث متواتر چاہیے، حدیث احاد کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ حدیث احاد کیا ہے؟ حدیث احاد کی تعریف اگر دیکھنے جائیں گے آپ، لفظ سے معلوم ہو رہا ہے احاد سے کہ یہ واحد سے ہے. احاد لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حدیث یہ واحد سے ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کے باب میں احاد کو نہیں مانتے، یعنی کوئی ایسی حدیث جس میں کوئی عقیدہ ہو، یعنی کیا مراد ہے اس میں کہ عقیدے کے باب میں ہم احاد حدیث کو نہیں مانتے؟ جی یعنی عقیدے کے باب میں ہی، عقیدے کے باب میں یعنی عقیدے والی کوئی بات ہو، مثال کے طور پر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے متعلق کوئی بات ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایسی کوئی حدیث جس سے ہمارا عقیدہ بنتا ہو، عمل سے تعلق نہ ہو بلکہ عقیدے سے تعلق ہو. لیکن اس کے باوجود ہند و پاک کے بعض مسالک کے لوگ احکام میں بھی عقیدہ نہیں بلکہ احکام میں بھی احاد کو نہیں مانتے.
احکام میں بھی آحاد کو، خبر آحاد کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ ان کا اس طرح کہنا یہ سراسر غلط ہے۔ حدیث احاد وہ ہے کہ جس کے کسی بھی زمانے میں راویوں کی تعداد ایک ہو، یعنی کسی بھی زمانے میں اگر راوی کی تعداد ایک ہو، چاہے وہ پہلا زمانہ ہو، دوسرا یا تیسرا، یا کسی بھی زمانے کے اندر، تو اس کو حدیث احاد ہی کہا جائے گا۔ فار ایگزامپل جیسا بہت مشہور حدیث ہے حضرت عمر کی انما الاعمال بالنیات، حالانکہ وہ واحد ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اس کے بعد لیکن دوسرے زمانے میں سارے صحابہ تھے، تیسرے میں اور تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی، اور اب تو لاکھوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حدیث احاد کہلاتی ہے کیونکہ اس کی ایک زمانے کے اندر جو راوی ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آمینہ نے جو کہا وہ حدیث احاد کی ایک قسم انہوں نے بیان کی۔ حدیث احاد کی 3 قسمیں علماء ذکر کرتے ہیں، ایک ہے الحدیث المشہور، اور ایک ہے الحدیث العزیز، اور ایک ہے الحدیث الغریب۔ الحدیث الغریب یہ تیسری قسم ہے جس کو امامنا نے ذکر کیا ہے، یہ خبر احاد ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کی، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله۔ دوسری 2 قسمیں اور ہیں حدیث احاد کی، خبر احاد کی۔ ایک ہے الحدیث المشہور۔ حدیث المشہور کسے کہتے ہیں؟ کہ الحدیث الذي رواه 3 او اکثر، یہ ہے بدون ان يصل الى عدد التواتر، کہ حدیث مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کم سے کم 3 یا 3 سے زیادہ، کم سے کم نہیں بلکہ 3 یا 3 سے زیادہ، لیکن تواتر کی جو تعداد ہے اس تک نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، 3 یا 3 سے زیادہ لوگ اس حدیث کو ذکر کریں۔ مثال کے طور پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، ابغض الحلال الى اللہ الطلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ذکر کی، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر ذکر کرتے ہیں، بہرحال ایک ہی مجھے یاد آ رہے ہیں۔ دوسری قسم ہے الحدیث العزیز۔ الحدیث العزیز کی تعریف محدثین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاص طور پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ما لا يرويه اقل من 2 عن اقل من 2، یعنی 2 سے کم نہ ہو، کم سے کم 2 کی تعداد ہو اس حدیث کو بیان کرنے والے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں، یہ 2 صحابی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، تو اس کو بھی خبر احاد میں ہی شمار کیا گیا۔ اور بات یہ چل رہی تھی کہ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ بہانہ کر کے یا یہ ہیلا بنا کر کہ یہ حدیثیں خبر احاد ہیں، یا ایک صحابی نے 2 نے یا 3 نے ذکر کیے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم نہیں مانتے، سرے سے انکار کر دیا۔ دوسرا گروہ وہ گروہ ہے جو حدیث کو ثابت تو کرتا ہے لیکن اس میں تعویل کر دیتا ہے، حدیث کو ثابت تو کرتا ہے لیکن اس میں تعویل کر دیتا ہے۔ جیسے خاص طور پر متاخرین اشاعرہ میں سے جو متاخر اشاعرہ ہیں وہ لوگ ہیں، اور پھر اگر امام غزالی کی یا پھر امام راضی کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ چیز بہت ملے گی آپ کو۔ اسی لیے علماء امام راضی کی تفسیر پڑھنے سے منع کرتے ہیں، الا یہ کہ آپ کا علم پختہ ہو، آپ کا عقیدہ پختہ ہو کہ آپ حق و باطل میں فرق کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ چیز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ امام راضی کی آپ تفسیر کو پڑھیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امام راضی کی تفسیر میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے، سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے۔ مجھے ذرا سا یہ مبالغہ لگا، کیونکہ میں تفسیر پڑھانے کے لیے جن تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں ان میں سے تفسیر رازی بھی ہے، تو بہت اچھی تفسیر ہے، لیکن عقائد کا باب جہاں بھی شروع ہوتا ہے وہاں وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔
اور ایسے بھیانک طریقے سے گڑبڑ کرتے ہیں کہ اچھے پھسل سکتے ہیں. تو اسی لیے علماء نے اس سے دور رہنے کی نصیحت کی ہے. جب حق پرست علماء کی تفاسیر موجود ہیں تو کیوں ایسی تفاسیر کا مطالعہ ہم کریں جن کی تفاسیر میں بھٹکنے کا، صحیح عقیدے سے ہٹنے کے شدید امکانات ہوں. تو اس لیے بہتر ہے آپ لوگ نہ مطالعہ کریں، الا یہ کہ آپ لوگوں کا علم اس قدر پختہ ہو گیا ہو کہ آپ لوگ حق و باطل میں فرق کر سکتے ہیں. تو بہرحال بتا یہ رہا تھا میں کہ دوسرا گروہ وہ ہے جو احادیث کو مانتا تو ہے لیکن اس میں تعویل کر دیتا ہے، ٹھیک. اور تیسرا گروہ تو ہم جیسا ہے، جو حدیثوں کا بالکل استخفاف کرتے ہیں، حدیثوں کو حدیث سمجھ کر سنتوں کو سنت سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ سنت کا مقام قرآن کے مقام کے برابر ہے، بشرطے کہ وہ سنت یا حدیث صحیح ہو، بشرطے کہ وہ سنت یا حدیث صحیح ہو. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وما وصف الرسول به صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اہم چیز ذکر کی یہاں پر انہوں نے کہا من الاحادیث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفة بالقبول وجب الايمان به كذلك. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ وما وصف الرسول به ربه عز وجل، وما وصف الرسول به ربه من الاحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی اہم قاعدہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ عقیدے کے باب میں جن احادیث کو ہمیں لینا ہے، عقیدے کے باب میں یعنی ایسی احادیث جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے، ایسی احادیث کو لینا ہے تو پھر ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. دو باتیں تو یہاں پر دو چیزوں نے ذکر کی. سب سے پہلے کہا کہ من الاحادیث الصحاح، حدیثیں صحیح ہو، صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو بہت سارے لوگ بہت الٹی پلٹی احادیث ذکر کرتے ہیں، بہت ساری ضعیف روایتوں کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. ایسے احادیث کو ہم نہیں قبول کریں گے. احادیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری جو اہم چیز بیان کی انہوں نے کہا کہ التی تلقاها اہل المعرفة بالقبول. بہت ہی اہم بات ہے کہ دیکھیں کہ بعض مرتبہ حدیث صحیح تو ہوتی ہے، مطلب ظاہراً حدیث صحیح ہوتی ہے، اس بات کو نوٹ کریں آپ لوگ. بعض حدیثیں ظاہراً صحیح ہوتی ہیں لیکن سندن صحیح نہیں ہوتی. ظاہراً یعنی یہ معنن، یہ سمجھیں کہ ظاہر میں یعنی معنوی لحاظ سے حدیث صحیح ہے لیکن سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے حدیث. تو جو محدثین ہوتے ہیں اس کو صحیح میں شامل نہیں کرتے، اس کو ضعیف میں شامل کرتے ہیں. جی شیخ صاحب، یعنی حدیث کے جو دو حصے ہیں یعنی متن اور سند، تو متن کے حساب سے بالکل ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے لیکن سند میں مشکل ہے، پرابلم ہے، مشکل ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں محدثین؟ متن صحیح ہے، سند صحیح نہیں ہے، سند کے حساب سے، ہاں سند کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو پھر ضعیف روایت میں شامل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا دو باتیں رکھی یہاں پہ. ایک تو کہا کہ حدیث صحیح بھی ہو اور اہل معرفت اس کو قبول بھی کریں، یہ ضروری ہے. اہل معرفت یعنی محدثین جو اہل فن ہے، اہل علم ہے، اس کو قبول کریں. یہ نہیں کہ حدیث صحیح ہو تو قبول کر لو، نہیں، دیکھیں کہ اس صحیح حدیث کو محدثین نے صحیح حدیث کی فہرست میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا، یہ دیکھنا ضروری ہے. اگر ہے تو پھر اس کو قبول کرنا ہے، اگر نہیں تو پھر نہیں. تو شیخ صاحب اگر وہ صحیح ہوگی، جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں، وہ سند کے حساب سے ہی کہہ رہے ہیں یا نہیں، یا متن کے حساب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہ متن کے حساب سے صحیح بھی لگ رہی ہے لیکن کیا اہل المعرفہ نے اس کو صحیح گردانا، اور یقیناً انہوں نے سند کی بیس پہ وہ بات کی ہوگی. بالکل بالکل. تو یہ دو چیزیں جو ذکر کی ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اس کو واضح کر رہا ہوں. ایک تو کہا کہ وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح، ایک چیز. اس کے بعد کہا التی، ایسی صحیح حدیثیں
جس کو لیا ہے تلقاها اہل المعرفت بالقبول، مطلب جس کو اہل معرفت نے قبول کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی حدیثیں عقیدے کے باب میں قابل قبول ہوں گی. یہ دو شرطوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو ما وصف به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے آگے کافی تفصیل سے حدیثیں آئیں گی جو کہ قرآن کے اندر وہ نام نہیں ہیں، وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی. الشافی کہا اللہ رب العالمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ لفظ الشافی قرآن کے اندر ہے ہی نہیں. اور پھر ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ الرب کا ذکر کیا ہے جو کہ قرآن کے اندر ہمیشہ اضافت کے ساتھ آیا ہے. ربی، ربنا، رب العالمین، رب السماوات والارض. تو ہمیشہ کلمت رب اضافت کے ساتھ آیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا اضافت کے اللہ رب العالمین کو رب کہا، جیسا کہ حدیث میں ہے اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، کہ رکوع میں اپنے رکوع میں رب کی تعظیم بیان کرو. اپنے رب نہیں کہا بلکہ رب کی تعظیم بیان کرو. اور مسواک کے متعلق کہا کہ مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک کرو جو کہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. تو اس جملے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس جملے میں دو جو شرطیں ہیں اس کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے. اس کے بعد کہا کہ وجب الایمان بہ، وجب الایمان بہا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث کو ذکر کیا ہے عقیدے کے باب میں، حدیثیں صحیح بھی ہوں اور ان احادیث کو اہل معرفت نے قبول بھی کیا ہو تو ان پر ایمان لانا تو واجب ہے نا. کہ اللہ رب العالمین نے جا وجہ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایسے بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلی حدیث جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ حدیث ہے جو کہ معروف حدیث ہے. اس حدیث کو شروع کریں گے تو کافی ٹائم جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بات کو ہم یہاں پر روکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث شروع کروں گا تو اس کی شرح میں کچھ وقت لگے گا اور زیادہ ٹائم ہوگا. اس کے بجائے انشاءاللہ اس حدیث کو ہم اگلے ہفتے مکمل کرتے ہیں. تو اگر کوئی 5 منٹ موجود، 5 منٹ ہے ہمارے پاس، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو آج کے درس سے متعلق تو ضرور کر لیں. جی شیخ صاحب میرے پاس ایک سوال ہے. جی آصف بھائی. جی آج کا جو درس میں آپ نے بتایا نا من الاحادیث الصحیح، تو کیا صحیح حدیث کو صحیح حدیث کہا جا سکتا ہے اگر اس کی سند میں کوئی شک ہو تو؟ کیونکہ جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور ساتھ ساتھ اس کی سند بھی صحیح ہو، مطلب ایسی حدیث کو صحیح کہا جا سکتا ہے جس کی سند صحیح نہ ہو؟ اسی لیے اس کو واضح کیا میں نے کہ کیا مراد ہے کہ صحیح حدیث ایسی صحیح احادیث جن کو اہل علم نے قبول کیا ہو. تو اسی لیے کہا کہ متناً وہ حدیث صحیح ہے، یعنی اسی لیے محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا متن صحیح ہے. لکھتے ہیں محدثین وہاں حکم جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ اس کا متن صحیح ہے لیکن سندن یہ روایت ضعیف ہے، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں ضعیف میں رکھ دیتے ہیں، ضعیف کے فہرست میں رکھ دیتے ہیں اس کو. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس بات کو اسی لیے واضح کیا میں نے وہاں پر کہ یہاں پر انہوں نے کیوں اس طرح کہا. صرف یہ کہتے کہ من الحادیث الصحاح تو بات ختم ہو جاتی تھی. یہ شرط کیوں لگائی انہوں نے کہ التي تلقاها اہل المعرفت بالقبول، کیوں شرط لگائی؟ کیونکہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو متن ان کا صحیح ہے لیکن سندن وہ صحیح نہیں ہے. جی اور شیخ صاحب یہ اس لیے کہا کیونکہ کچھ بہت سارے مسلمان ہمارے ایسے ہیں بہن بھائی جو ان کو بھی اسی طرح لیتے ہیں، چاہے سند میں پرابلم بھی ہو پھر بھی اس کو متن کو اسی طرح قبول کرتے ہیں. اسی لیے بات واضح، اسی لیے وہ واضح ہو گیا. جی چل جزاک سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله
رب العالمين.